www.hazratfirozmemon.org بنوری ٹاؤن سے رسالہ ہے بیانات، پچھلے مہینے کا ہے، محرم کا 1440 ہجری ابی کا، اور اس کو لکھا ہے حضرت مولانا محمد یاسر عبداللہ صاحب جو جامعہ بنوریا کے استاذ ہیں۔ لکھا ہے کہ سن 1438 اور سن 1439 ہجری کا تعلیمی سال شروع ہوا۔ بہت غور سے سننا ہے بھائی، اس سے پہلے بتا دوں کہ ایک ہے ماں باپ، استاذ اور شیخ سے دعا کا کہنا، ایک ہے ان کے دل سے دعا کا نکلنا، اس میں بیوی، ماموں، چاچا سب آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے، لوٹا بھرا ہوا تھا، فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، باہر تشریف لائے، وضو کے لیے لوٹا تیار اور مسواک رکھی ہوئی، یہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھ گئے، رئیس المفسرین ہوئے۔ اسی طرح اگر موقع ہوگا تو 2-3 واقعہ اور سناؤں گا، لیکن یہ واقعہ اس وقت سناتا ہوں۔ جزاک اللہ، سامنے رکھا آپ نے۔ فرمایا درجہ اولا میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے علمی سفر کا آغاز کیا۔ اس میں ایک طالب علم سفید لباس میں ملبوس، نمازوں میں صف اول کے اہتمام اور با ادب انداز کے بنا پر نمایاں دکھائی دینے لگا۔ مدرسے میں سب سے ادب سے مل رہا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے سفید لباس پہنے ہوئے، اور جامعہ کے اساتذہ کی مجلسوں میں بھی اس کا ذکر آنے لگا۔ معلوم ہوا کہ اسے اپنے رفقائے درس کی خیر خواہی کا جذبہ بھی حاصل ہے۔ اس نے خود اساتذہ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے درس گاہ کے کمزور طلباء کو اسواق یاد کرانا اور انہیں تکرار کرانے کی ذمہ داری لے لی۔ ایک استاذ حج کے سفر پر تھے تو فون پر ان سے اپنے بعض رفقا کے لیے دعاؤں کی درخواست کی جن کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اولا کا طالب علم کتنے برسوں کا ہوگا آگے بتاؤں گا۔ ذہین طلباء میں ساتھیوں کی خیر خواہی کے جذبات اساتذہ کو بہت بھلے لگتے ہیں۔ شب میں تکرار اور مطالعے کے دوران کبھی کبھار کوئی بات پوچھنے بھی آ جاتا۔ ماہ سفر میں 6 ماہی امتحان کا نتیجہ آیا تو وہی طالب علم اپنے فریق میں تیسری پوزیشن کا حقدار ٹھہرا۔ اتنی خدمتیں کر رہا ہے استاذوں کی اور طلباء کا خیال رکھ رہا ہے، تیسری پوزیشن لی۔ اور دیکھنا وقت کی کمی ہوگی، لیکن سوچتے رہنا ایک طرف یہ طالب علم ہے اور ایک طرف طالب علم گندگی میں پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف کالج یونیورسٹی میں پڑھنا تو منع نہیں، لیکن وہاں کس چیزوں میں مبتلا ہے۔ پڑھنے لکھنے کے ذوق کے ساتھ مدرسے کے ماحول میں ادب آداب برتنے اور نیکی کا مزاج رکھنے والے طلباء اساتذہ کی نگاہوں میں ہوا کرتے ہیں۔ انہی خوبیوں کے بنا پر مختصر تعلیمی دورانی میں ہی اساتذہ کے دلوں میں جگہ بنانے والا یہ ہونہار طالب علم عبداللہ عرفان تھا۔ شب و روز یوں ہی گزرتے جاتے تھے۔ ایک روز خبر ملی کہ عبداللہ بیمار ہے، تو خیال ہوا کہ معمول کا مرض ہوگا۔ 2-4 روز میں وہ صحتیاب ہو کر دوبارہ تعلیمی سلسلہ شروع کر لے گا، لیکن چند روز بعد یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ عرفان کو بلڈ کینسر کا مرض تشخیص ہوا ہے اور وہ شہر کے ایک معروف ہاسپٹل میں داخل ہے۔ تب پہلی بار دل دھک کر کے رہ گیا۔ عیادت کے لیے اس کے پاس جانا ہوا تو مرض کے پورے ادراک کے باوجود اس کو پتا چل گیا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ طالب علم کو یاد رکھنا، اولا کا طالب علم، آخر میں عمر لکھی ہے تو میں آخر میں ہی بتاؤں گا۔ ادراک کے باوجود عبداللہ کی ہمت اور حوصلہ بہت بلند نظر آیا۔ کینسر کا بلڈ کینسر کا معلوم ہونے کے بعد اسے یہی دھن تھی کہ میرے اسباق ضائع ہو رہے ہیں، مجھے جامعہ جانا ہے۔ تسلی دی جاتی کہ صحت مقدم ہے، طبیعت کچھ سنبھل جائے تو انشاءاللہ جامعہ جانا شروع ہو جائے گا، لیکن اسے قرار نہ آتا۔ ہسپتال میں بھی نصابی کتابیں اس کے سرانے رکھی دکھائی دیتی اور ہمارے سرانے موبائل گند بھرا ہوا، اس میں ننگی فلمیں، گانے، ویڈیو، پتہ نہیں کیا، اور روز کے اگلے اسباق کی بھی اسے پوری خبر ہوتی۔ اساتذہ جامعہ عیادت کے لیے جاتے تو اس کی یہی تکرار ہوتی،
اور اہل خانہ کے سامنے بھی یہی رٹ ہوتی کہ مجھے چھٹی دلائی دی جائے، میرے اسباق کا نقصان ہو رہا ہے. اور مرض کی نزاکت کے بنا پر معالجین اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے. لیکن اس حالت میں عبداللہ کا یہ شوق علم اور علم کے تنزل کے اس دور میں عیادت کے لیے آنے والوں کے لیے سبق آمیز تھا. حضرت تھانوی، حضرت علامہ بنوری، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر سال پورے دنیا سے اتنے طلباء فارغ ہوتے ہیں لیکن علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فلاں فلاں جیسے کہاں ہیں؟ فرمایا ایسے طالب علم دو چیزوں سے بنتے ہیں، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت. علم نبوت تو حاصل کر لیتے ہیں، نور نبوت اللہ والوں کے بعد حاصل نہیں کرتے. اور ماں باپ عالم حافظ تو بناتے ہیں لیکن دین کے لیے وقف نہیں کرتے، ان کو گناہوں سے نہیں بچاتے، گناہوں کے ماحول سے نہیں بچاتے. اصول علم کے شوق اور ذوق کے ساتھ بلڈ کینسر جیسے تکلیف دہ مرض میں اس کا صبر اور شکر بھی دیدنی تھا. جب کبھی جانا ہوا وہ سراپا صبر نظر آیا اور اللہ تعالی کی دیگر ان گنت نعمتوں پر شکر گزار دکھائی دیا. بلڈ کینسر میں شکر ادا کر رہا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں 3 شکر کرتا ہوں. نمبر 1 اس سے زیادہ تکلیف نہیں آئی، نمبر 2 میں نے شکایت نہیں کی، نمبر 3 میرے دین پر کوئی تکلیف نہیں آئی. اور اس پر 2 بیان ہو چکے ہیں صبر شکر پر، 3 اکتوبر اور 5 اکتوبر. کاش کے لے کر اس کو آگے پھیلایا جائے. بلا شبہ اس کے پاس بیتے چند لمحات میں اس کے ایمان افروز جملے سن کر پتھر دل بھی بدلتا محسوس ہوتا تھا. اساتذہ جاتے تو ان سے اسباق یا جامعہ اور اساتذہ جامعہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی یا کوئی دینی مسئلہ چھیڑ دیتا اور اس کے متعلق رہنمائی طلب کرتا. بعض اوقات اس کے پوچھے گئے دقیق سوالات سن کر اس کے دینی جذبے پر رشک آتا تھا. مرض کے اس دورانیے میں اس کی تنہائی کے فارغ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت سننے میں بسر ہوتے. دوران علالت مسلسل 9 ماہ اس صالح نوجوان نے اس طرح قابل رشک حالات میں گزارے اور یوں وہ ہمت اور حوصلے اور صبر اور استقلال کی ایک مثال چھوڑ گیا. اس دوران اپریل کے آخری ایام میں معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور خود عبداللہ کے علم میں بھی یہ بات لائی جا چکی ہے. اس روز عیادت کے لیے جاتے ہوئے دل و دماغ الجھ گئے اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ آج اسے کیوں کر اور کن باتوں سے تسلی دی جائے. لیکن وہاں تو معاملہ ہی اور تھا. بندے کے کچھ کہنے سے قبل وہ خود گویا ہوا، استاذ جی جب شروع میں مجھے ڈاکٹروں نے کہا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گے تب بھی مجھے ان کے بات کا یقین نہ تھا، اور اب انہوں نے لا علاج قرار دیا ہے تو اب بھی مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں. میں عمرے پر جاؤں گا، صحت زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا. عزم و ہمت پر مشتمل یہ بلند و باغ جملے سن کر دل پگھل کر رہ گیا. اس کے اس ایمانی جذبے کو دیکھ کر بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل. پھر وہ سفر عمرہ پر روانہ ہوا. چند روز مدینہ طیبہ میں رہنے کے بعد طبیعت بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی تو عمرے کے لیے مکہ شریف جاتے ہوئے راستے میں فون پر رابطہ ہوا. بتانے لگا کہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے گا. عرض کیا کہ ضرور، لیکن تم تو خود دعاؤں کی قبولیت کے مقامات پر ہو، ہمارے لیے دعا کرنا. عمرے کی ادائیگی کے بعد طبیعت تشویشناک حالت تک بگڑ گئی اور مکہ ہر وقت سے پہلے آ جاتا تھا درسگاہ میں، مدرسے میں پہلے، درسگاہ میں سب سے پہلے. جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا اسی کی نقل. ہسپتال اور گھر کا یہ آنا جانا، حالت کچھ بہتر ہوئی تو پاکستان لا کر دوبارہ اسپتال میں داخل کرایا. مکہ شریف میں طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور ہسپتال اور گھر کا یہ آنا جانا اس پورے عرصے میں لگا رہا. اہل خانہ نے بھی علاج معاملے اور تیمار داری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن جسم میں مرض کے اثرات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے. شوال میں جامعہ کا نیا تعلیمی سال شروع ہوا تو اس پورے عرصے میں شدید تکلیف کو سہ جانے والا بلند ہمت عبداللہ سال کے پہلے تعلیمی دن حضرت والا فرماتے تھے جو تمہارا اولاد ذہین ہو اسے حافظ عالم بناؤ، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر
اس اللہ کے دین پر جس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی ہیں اور جس پر ایک دن میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے نکلے ہیں. اور آج جو ہے وہ دنیا کی چمک دمک. میرے پاس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ہیں جو پچھلی جمعرات کو عشاء کے بعد بیان ہوئی تھی, وہ بھی حاصل کر لیجئے گا, کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے یہی. جب تعلیمی سال کا پہلا دن تھا تو عبداللہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے, مجھے جامعہ جانا ہے. ادھر مرض اور جسمانی حالت اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اہل خانہ مرض کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اس مطالبے میں پریشان تھے, لیکن آخر اس کی درینہ خواہش کے سامنے معالجین نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ روزانہ 1-2 گھنٹے جامعہ بن نوری ٹاؤن آ کر اسباق میں شریک ہونے لگا. جسمانی کمزوری کی بنا پر زیادہ دیر تک بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی. یہ سلسلہ بھی کچھ روز ہی چل پایا, پھر مرض کے اثرات بڑھتے گئے تو وہ گھر اور ہسپتال ہی آتا جاتا رہا. اس دوران موسم حج قریب آیا تو عبداللہ نے سفر حج پر جانے کی ضد شروع کر دی, جو اس کے نازک مرض میں ناممکن نہ تھا, جو ناممکن نہ صحیح انتہائی دشوار ضرور تھا. اس لیے معالجین کے جانب سے بجا طور پر سفر کی اجازت نہ ملی, مگر 4 ذی الحجہ کو اسے اسپتال سے گھر جانے کی رخصت ملی تو وہ بایو میٹرک جو سعودی حکومت کے نئے قانون کے مطابق سفر حج پر جانے کی خاطر ضروری ہے اس کے لیے پہنچ گیا اور اپنے طور پر ویزا حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی. مرض کی تشویشناک نوعیت کے ادراک کے باوجود حرمین شریفین اللہ تعالی ہر نوع کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اس قدر اشتیاق بھی حیرت انگیز تھا. وہ اس کم عمری میں کئی بار حرمین کی معطر اور منور فضاؤں سے مستفید ہو چکا تھا اور شوقی تھا جس نے اسے مرض کی نزاکت سے بے پرواہ بنا ڈالا تھا. لیکن آخری ایام میں ویزا ملنا تھا, نہ ملا, اور ادھر عید الاضحیٰ کے دوسرے ہی دن سے دوبارہ ہسپتال داخل ہونا پڑا. یوں پھر گردش ایام چل پڑی اور مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی آخر وہ دن آ گیا جب عبداللہ نے سفر آخرت پہ روانہ ہوتا تھا. چند روز پہلے ہی گلے میں انفیکشن شروع ہوا تھا جس سے کھانے پینے میں تکلیف ہونے لگی. ایک روز قبل طبیعت زیادہ بگڑی اور اگلے ہی دن وہ اس فانی دنیا اور اس کے باسیوں سے منہ موڑ کر اپنی منزل مقصود کے جانب روانہ ہو گیا. 11 ستمبر 2001 کو اس دنیا میں آنکھ کھولنے والا 2001, اب عمر دیکھنا, اور 2018 میں اللہ کے پاس گیا, 17 سال عمر, اور عبادت اور دین کی تڑپ, حدیث پاک کے اسباق, اللہ والا عالم بننے کی فکر. 11 ستمبر 2001 کو اس دنیا میں آنکھ کھولنے والا عبداللہ اپنی حیات جو تھی پوری 17 بہاریں بھی دیکھ پایا, اور یکم محرم 1440 ہجری مطابق 12 ستمبر 2018 بروز بدھ کی شام غروب آفتاب کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے زندگی کا چراغ گل ہوا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اور آج نوجوان ساری رات فلمیں, 8, 9, 10 بجے سونا, اپنے بیوی کو وقت نہ دینا, اپنے بچوں پر پیار نہ کرنا. ارے جو اس ظلم میں مبتلا ہیں, ننگی فلمیں اور لڑکیوں کو میسج کرنا, ان کی اولاد پر اثر پڑے گا, ان کی بیٹیوں پر اثر پڑے گا, ان کے بیٹوں پر اثر پڑے گا. اللہ کا عذاب تو الگ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تو الگ ہے. اصلاح نہ کرانا, نمازیں نہ پڑھنا, اصلاحی تعلق نہیں, اصلاحی مجالس نہیں, کسی مفتی عالم کے پاس نہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ تہجد کے وقت کو ملا کر, فجر کے وقت کو ملا کر ساری رات, میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں, الحمدللہ میرے پاس ای میل اور خط آتے ہیں. میرے پاس 3 دن پہلے ایک باپ آ کر رویا ہے کہ ساری رات جاگتا ہے, سارا دن سوتا ہے. ساری رات ادھر یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے انتقال ہوا, اور اگر فلمیں دیکھتے ہوئے موت آئی تو حدیث پاک ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. دونوں چیزیں دیکھ لیں ہم لوگ اور آپ لوگ. ایک طرف جو ہے یہ نوجوان اس عمر میں کہاں سے اس نے یہ باتیں آ گئیں, سب اساتذہ کی خدمت, طلباء کے ساتھ ادب, ان کا خیال کرنا, ان کے تعلیم کی فکر کرنا. اور ایک وہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس آنے کا وقت نہیں, دادا دادی کے پاس آنے کا وقت نہیں, نانا نانی کی خدمت, نانا بیچارہ مر رہا ہے, نانی بیچاری مر رہی ہے, ان کو ایک فون بھی نہیں کریں گے, جائیں گے بھی نہیں وہاں. اور ساری رات فلمیں, بیٹیاں وہیں, بیٹے وہیں,
بیوی وہیں، بیوی کا کیا حال ہے؟ اس کو تم نے اس کے حقوق ادا کیے؟ اس کی ذاتی خواہش جس کو میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا، اس کی فکر کی؟ جو ننگی فلموں میں مبتلا ہوگا بیوی کی طرف کہاں دھیان دے گا؟ جو لڑکیوں کے ساتھ میسج میں لیا ہوا ہے، بے غیرتی اور بے حیائی کا نمونہ بنا ہوا ہے، اتنی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے موت آ سکتی ہے؟ جوانوں کو بھی موت آتی ہے، ساری رات فلمیں دیکھ کر 9 10 11 بجے سوئے ہیں، یا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، وہاں کھڑا ہوا بیٹھا ہوا لیٹا ہوا اللہ کو خوش کر رہا ہے اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کھڑا ہے تو بدماشی، بیٹھا ہے تو بدماشی، لیٹا ہے تو بدماشی، کتنی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی حیا نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کی میں تربیت کیسے کر رہا ہوں، اس کو بیٹیوں کی فرصت نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کی بیٹیاں اس طرح، آپ کے بیٹے اس طرح، مارنے دوڑے گا، ان کو ڈنڈے مار اپنے آپ کو، کہ اپنے اولاد کو کچھ وقت دیا، دعائیں مانگی، اللہ کا حق ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں مانی، اس موبائل کو آگ لگا دو جس سے اللہ سے دوری ہو رہی ہے۔ ماں باپ سے خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، یہ موبائل قبر میں کام آئے گی۔ اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کی زندگی کا چراغ گل ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے روز جب جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں جنازہ پہنچا تو ابھی جامعہ کے تعلیمی وقت شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ عبداللہ کے والد استاذ محترم مولانا امداد اللہ صاحب سے کہنے لگے کہ دیکھیے مولانا، میرا بیٹا آج بھی وقت پر جامع پہنچا ہے، صبح 8:15 بجے۔ مجسم صبر عبداللہ کے باہمت والد بھائی عرفان ہارون نے ہزاروں علماء اور طلباء اور دین اور اہل دین سے محبت اور تعلق رکھنے والوں کی موجودگی میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور طارق روڈ پر واقع شہر کے قدیم شہر خاموشہ میں اسے سپرد خاک کیا گیا۔ ٹائم پر آتا تھا نا تو جنازہ بھی پہنچا، درس کا شروع ہونے سے چند منٹ پہلے تھا، تو باپ کس درد سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے مولانا، میرا بیٹا آج بھی وقت پہ پہنچ گیا۔ یوں تو اس دنیا میں سبھی جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا جانا سینکڑوں ہزاروں دلوں کو مغموم کر جاتا ہے اور ان کے لیے مثالیں چھوڑ جاتا ہے۔ قیامت تک ان کی مثالوں سے لوگوں کے دل لرزتے رہیں گے۔ ہماری جامعہ کے عزیز طالب علم عبداللہ عرفان رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہے۔ وہ اس دنیا علم و نور سے 4 ماہ کا نہایت قلیل عرصے ہی فیضیاب ہو سکا، لیکن ایمان اور توکل، ہمت اور حوصلے، حصول علم کا شوق اور ذوق، تقویٰ کی فکر، اساتذہ کے ادب و احترام، صف اول کی فکر، رفقائے درس کے خیر خواہی، حرمین شریفین سے عشق و محبت جیسے تابناک عنوانات سے مزین زندگی کی صورت میں خاص طور پر اپنے ہم عمروں، ہم جولیوں اور طلباء علم کے لیے ایک مثال پیش کر گیا۔ اور یہاں میں اپنی بات ملا رہا ہوں، نہیں لکھا ہوا یہاں پر کہ ارے ہر نوجوان کے لیے مثال چھوڑ گیا، چاہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، چاہے انجینئر بن رہا ہے، چاہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، چاہے وہ نیکی کی فکر کر رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں ہو، چاہے لڑکے ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے میری سفید داڑھی ہے، چاہے جو بھی ہے، ہم سب کے لیے سبق سکھا کر چلا گیا۔ اور کب تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا جناب؟ یہ تاریخ جو ہوتی ہے علماء کی، یہ قیامت تک جاتی ہے۔ یہ بلا شبہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے، اور ان کے دوستوں اور سب نے ملا کر 100 قرآن شریف ان کے لیے پڑھے اشارے ثواب کے لیے۔ اور ان کے فرمایا کہ دوران مرض پورے عرصے میں اہل خانہ نے اس کی خدمت اور تیمارداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خصوصاً عبداللہ کے والد محترم بھائی عرفان ہارون نے جس ہمت اور حوصلے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے مرض کے طویل دورانیے اور جدائی یہ کٹھن لمحات کو طے کیا، اس میں بھی سیکھنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ملا۔ اللہ تعالیٰ عزیز عبداللہ عرفان رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور طلباء دین کو اس جیسا شوق اور ذوق علم نصیب فرمائے، کروڑوں آمین۔ اور کیا عرض کروں، بس مدرسوں کے خلاف جس کو جو بولنا ہے بولتے رہیں، وہاں سے کیا اتنا دل جلتا ہے بتانے کے لیے کہ مدارس والوں نے اور طلباء نے علماء نے کچھ بگاڑا۔ یہ سب دہشت اور یہ سب تو اس سے میڈیا سے ملتی ہے۔ یہ مرڈر کہاں سے سیکھے؟ یہ بے ہے یا اوریانی فحاشی کہاں سے سیکھی؟ یہ فیشن یہ گانے کہاں سے سیکھے؟ یہ قتل اور مرڈر اور یہ دہشت گردیاں کہاں سے سیکھی؟ یہ لوگوں کو تباہ کرنا یہ کہاں سے سیکھا؟ غنڈہ گردی، بے حیائی، زنا، فیشن، ناچ گانا کہاں سے سیکھا؟ اور پورے دنیا
دنیا کے کسی ایک مدرسے کے بارے میں کوئی ایسی خبر سناؤ ایک ذرہ برابر. آج میں بھی ہم سب یہ ارادہ لے کر چلیں کہ ہم بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, ہم بھی علم کے بارے میں ایسا شوق رکھیں گے. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں میں سنا چکا ہوں, لیکن ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اس کی فکر نہ کرو کہ میں کیا بنوں گا, بس یہ فکر کرو کہ اللہ کی رضا کرنی حاصل. ایک بچہ ہے, اس کے پاس کروڑ کا ہیرا رکھا ہے, اس کو چاکلیٹ دیکھ کر آپ نے ہیرا لے لیا. علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ بچہ احمق ہے. فرمایا آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. آج علماء جو بن رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ایم اے اسلامیات کی ڈگری کے بعد اور ایم بی اے کر کے اور وراثت نبوت کے کام چھوڑ کر اور پیسوں کے پیچھے لگ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ طالب علم تو اللہ کے پاس چلا گیا نا, عبداللہ عرفان رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا نا, لیکن اس کو ذہن میں سوچ کر جو عالم بن رہا ہے اور جو بنے گا اور جو ہمارے جیسے عالم نہیں کچھ بھی نہیں, تو ہمیں بھی تو فکر ہونی چاہیے نا کہ ہم گناہ, لڑکیوں کے پیچھے, لڑکوں کے پیچھے خرچے, حیا اور غیرت ختم ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جو شادی شدہ ہو یا نہ ہو گناہ کی اجازت تھوڑی ہے, لیکن شادی شدہ تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے حلال بیوی دی ہے, میرے معصوم بچیاں ہیں, میرے معصوم بچے ہیں, یہ میری گردن قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے. ان کو پیار دیا, ان کے منہ میں لقمہ رکھا. اب ظاہری بات ہے ماں بیچاری مصروف, کبھی کوئی بچہ بیمار ہو رہا ہے, کبھی کسی کا پمپر لیک ہو رہا ہے, باپ کا پیار نہیں, باپ کی تربیت نہیں, باپ کا سنبھالنا نہیں, تو یہ بچیاں اور بچے برباد ہوں گے تو نہیں ہوں گے, کیا ہوں گے؟ ان کو دین کی تعلیم کون سکھائے گا؟ ماں کی بات مانتے ہیں, باپ کی بات مانتے ہیں. ان کو بچیاں چھوٹی, بچے چھوٹے, اگر بڑے بھی ہو گئے فرض کریں بچیاں جائیں 8 سال کے بعد عورتوں میں جائیں, اور جب بیوی کہاں سے جائے گی اپنے شوہر کو چھوڑ کر؟ ہر وقت بیماریاں لگی ہوئی ہیں, ارے ایسی ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بیچاری بیوی بھی دین سے دور ہو گئی, اور بچوں کو کون لے جائے گا؟ بچے کو کون لے آئے گا؟ اب ان کو محروم کر دیا. باپ کہاں سے ان کو سنت سکھائے گا؟ کہاں سے اس بیٹے کو استنجا سکھائے گا؟ کہاں کلمہ سکھائے گا؟ کہاں دین کی بات سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, درود شریف پڑھ لیں بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے, گناہوں سے نفرت شدیدہ عطا فرما, پیشاب پخانے سے زیادہ نفرت عطا فرما. جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن, کیبل اور جو بھی گناہ کی چیزیں ہیں یا اللہ, اور میرے اور جس کے دل میں جو گناہ نکال دیجئے یا اللہ, اپنی رحمت سے اپنے کرم سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ جن کی عادت فلمیں, گندی فلمیں, ننگی فلمیں اور فیس بک اور یوٹیوب اور پتہ نہیں فنی ویڈیوز اور گانے اور عورتوں سے باتیں اور میسیج اور تصویریں, راتوں کو جاگنا, اے اللہ مجھے ہم سب کو مجبور محبت کر دے. یا اللہ آپ کے نبی بننا چاہے تو یا اللہ اپنا بنا لیجئے, شریعت اور سنت کی اتباع کی بھیک عطا فرما. اے دونوں جہان کے مالک, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ طالب علم مولانا عبداللہ عرفان رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی اس قربانی اور یہ لگن اور یہ ادب اور نماز اور استاذوں کی خدمت اور طلباء کا دھیان اور دین سے ایسی عشق اور حرمین شریفین سے اتنا تعلق, یا اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت ہر مسلمان کو عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرما, ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے حرمین شریفین کی, بیت المقدس کی, عالم اسلام کی, مساجد, مدارس, خانقاہ, بزرگان دین, علماء اکرام, اللہ والے دینی مراکز, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ رائیونڈ میں جو اجتماع ہونے والا ہے, اے ربا فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, جو انتظام کرنے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما. یا اللہ انہیں خدمت گزار اچھے عطا فرما. یا اللہ حفاظت بھی فرما, موسم کو بھی یا اللہ معتدل فرما. یا اللہ تعالیٰ وہاں سے ہزاروں جماعتوں کو پوری دنیا میں گھما دیجئے. یا اللہ وہاں پر شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ حضرت بھائی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کو کروڑوں جانیں عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو, میرے بابا کو, ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں, کروڑوں جانیں عطا فرما. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما.
اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نعمتیں نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کینسر سے بڑھ کر خطرناک، ویڈیو کی اور جو بھی مصیبتیں ہیں، یا اللہ ان سے نفرت شدیدہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں، اور تمام مسلمان اور مجھ سمیت ہم سب کی اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ذریات کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا۔ یا اللہ تعالی ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم جو وہاں پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کمپلیکس بنا رہے ہیں اور گلشن اختر بنا رہے ہیں، یا اللہ بہت بڑا منصوبہ ہے، وہاں سے پورے دنیا میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز اور برکات کو پھیلایا جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، یا اللہ خزانے برسا دیجئے، یا اللہ خزانے برسا دیجئے۔ اے رب کریم ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، امت کے ہر نباس کے صدقے، میرے مرشد فیاض شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، مرشدی دامت برکاتہم کے صدقے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، یا اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما اور گناہوں سے نفرت شدیدہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی۔ کل جب میں نے بیان ختم کیا تو اس کے ایک ٹیچر ملے، کہا جب یہ طبیعت ناساز تھی میں ملنے جاتا تھا، جب ہوش آتا تھا پہلا سوال پوچھتا تھا کہ نماز کا وقت کب ہوگا، اور پھر جب میں مسجد میں قدم رکھ رہا تھا تو ہمارے دوست نے بتایا کہ ان کے والد صاحب میرے دوست ہیں، جناز نمازہ ان کے والد صاحب نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پڑھائی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی نہ روئے۔ www.hazratfirozmemon.org